أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھتے ہیں جب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک مسئلہ ہے کہ دوران روزہ یہ جو گاڑھا دھواں یا بھاپ گاڑھی ہو جو حلق کے اندر جا سکتی ہو، اس میں دھواں ہو، سگریٹ کا دھواں ہو، اگربتی کا دھواں ہو، کارخانے کا دھواں ہو، کوئی ایسی گاڑھی شے جو حلق میں جا سکتی ہو اور آمدن چلی جائے تو پھر روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس گاڑھی شے کو حلق میں بند رکھنا چاہیے، نہیں پہنچانا چاہیے. ہاں، اگر آپ روزہ دار ہونا ہی بھول گئے، روزہ بھول گئے کہ میں روزے سے ہوں اور وہ حلق میں چلا گیا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر روزہ باطل نہیں ہوتا. لا علمی میں چلا گیا تو روزہ باطل نہیں ہوتا، اگر جاننے میں گیا ہے تو پھر روزہ باطل ہو جاتا ہے. ذرا بلند تر صلوات پڑھتے ہیں جب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور یہ آج ہمارا 17واں خیر سے درس ہے. میں نے اسی حوالے سے جو کل والی آیت تلاوت کی ہے اس میں ایک بات تھوڑی سی رہ گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ جب یہ تفسیر ہے تو اس کے جتنے پہلو انسان خود سمجھ سکتا ہے اس کا پہنچانا ضروری ہوتا ہے. پھر میرے لیے اپنے پاس رکھنا میں اسے بخل سمجھتا ہوں کہ وہ آپ تک پہنچ جائے اور ٹیپ بھی ہو جائے. اب نہیں اور کوئی آئے گا انہیں اس کا استفادہ ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ بات تقریباً ہر آیت کی مکمل ہوتی جائے. یوفونا بالنذر، آل محمد وہ ہیں جو نظر مانتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. ان کے پورا کرنے کا اعلان خود اللہ کر رہا ہے. عمل یہ کرتے ہیں، پورا وہ کہتا ہے. عمل انہوں نے کیا. یوفون پورا، او بسم اللہ پورا، او
ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یوفونا بالنظر کہ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، اور نظر کا پورا کرنے کے بعد پھر ہمارے لیے یہ بھی تو ہمارے لیے ہے کہ وہ نظر کو پورا کریں کہ ہم نہ کریں. اگر میں جملہ کہہ دوں اگر وہ نظر مان سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں نظر مان سکتے؟ ان کا نظر ماننا ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے اتباع ہے کہ وہ نظر مان رہے تو ہمیں بھی نظر ماننا چاہیے. یعنی اگر کوئی بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو 3 دن کی نظر مان کے ایسے کریں صحت یقینی ہو جائے گی. یا یقینی میں کہہ رہا ہوں یقینی، یہ ایک طریقہ بتایا معصوم علیہ السلام نے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا اور وہ ڈرتے ہیں. اب میں کیا کروں، اب ان کے لیے یہ لفظ کیسے کریں؟ ڈرتے ہیں کس سے؟ یومن اس دن سے کانا شرہ مستطیرا جس کا عذاب پھیلا ہوا ہوگا. پھیلا سمجھ رہے ہیں؟ وسیع ہوگا، اس سے وہ ڈرتے ہیں. پھر کیا آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور وہ طعام کھلاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، ہر شے کو دیکھیں خالق جسے خود طعام کہے، ان کے کھانے کو طعام کہا گیا. کھانا ان کا طعام بنا تب طعام کہلایا. غور نہیں فرما رہے؟ اب طعام کی لفظ مخصوص ہوگی محمد و آل محمد کے لیے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وہ طعام کھلاتے ہیں. کل والی بات بالکل اب میری طرف دیکھیں جناب. عَلَىٰ حُبِّهِ اس طعام کی محبت میں ان کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ اللہ کی محبت میں. یہ حب ہی کی ضمیر توحید کی طرف جا رہی ہے. یہ اللہ کی محبت میں، عشق الہی میں، محبت الہی میں کیا کرتے ہیں؟ خود نہیں کھاتے، مسکین و یتیم و اسیر کو کھلاتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ نہیں فرما رہے؟ اللہ کا ان مسکین و یتیم و اسیروں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ خود نہ کھاؤ انہیں کھلاؤ. کیوں بھیجے گئے؟ کہ اپنا کھانا کن کو دے دو؟ ان کو دے دو. جب مانگنے والا آیا ہے تو مانگنے والا مانگے گا تو دینا پڑے گا. تو پھر خود تو نہیں کھائیں گے. یہ خود نہیں کھائے گے، کون چاہ رہا ہے؟ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے یہ مسکین و مسیر بھیج کے یہی تو بتایا، تم نہ کھاؤ انہیں دے دو. میری خوشنودی میں، میری محبت میں، میرے بھیجے ہوئے کو دے دو. تو لِوَجْهِ اللہ یہاں زیادہ بہتر ہے. طعام کی غرض تو علی حب ہی طعام کی طرف نہیں جاتا. بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہ ابھی بھی صحیح کو میں نے دکھایا ساری تفسیروں میں طعام کی طرف اشارہ لکھا ہوا کہ انہیں اپنی خود کھانے کی خواہش تھی لیکن اپنی خواہش کو ترجیح نہیں دی. علی حب ہی مانے خواہش ہوتے ہوئے بھی، کھانے کی خواہش ہوتے ہوئے بھی. اگر میں اب دوسرا جملہ کہہ دوں اور یہی بات پھر مشکل بھی ہو جاتی ہے تمام سننے والوں کے لیے، یہ بھوک اور پیاس حیوانی ضرورت ہے، انسانی ضرورت نہیں ہے. کل میں نے کیا کہا؟ یہ بھوک اور پیاس کس میں آتی ہے؟ اشتہا میں آتی ہے. یعنی اشتہا حیوانی ضرورت ہے. آل محمد حیوانی ضرورت کو ترجیح نہیں دیتے، محبت الہی کی ترجیح ہے. اللہ کی محبت میں کیا دیتے ہیں؟ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ مسکین کو دیتے ہیں. طعام دیتے ہیں کن کو دیتے ہیں؟ ابھی بحث کرتے ہیں. مسکیناً و یتیماً و اسیراً، 3 کو، یتیم بھی، مسکین بھی، اسیر بھی. اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ انما نطعمکم، اے مسکین و یتیم و اسیر. یارا میں حیران ہوں، یہ خود اپنے عمل کو حصار میں خود لا رہے ہیں. انما کلمہ حصر ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہی تو کہہ رہے ہیں. کھانا دینے والے آل محمد علیہ السلام تو فرما رہے ہیں انما نطعمکم،
ہم بس ہم تمہیں ہی کھانا کھلاتے ہیں، ہم ہی کھلانے والے. ابھی ہر سر پہ بحث کرتے ہیں، ابھی کرتے ہیں. ہم ہی تمہیں کھلانے والے، ہم کھلاتے ہیں. ہم غور نہیں فرما رہے آپ؟ اگر آپ ایک اچھا ہم کھلاتے، انما نطعمکم، کم کون ہے؟ مسکین ہو، یتیم ہو، اسیر. دنیا کے لوگ نہیں، دنیا کے یتیم و اسیر نہیں، ان کو کم کہا جا رہا ہے. یہ جو لینے آئے تھے 3 رات، یہ کم میں آتے ہیں. اے مسکین و یتیم و اسیر، تم کو ہم کھانا ہم ہی کھانا کھلاتے ہیں. حسر ہے یا نہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں. کیا کھلاتے ہیں؟ لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کی خوشنودی میں کھانا کھلاتے ہیں. اگر آپ یہی ایک جملہ میں کہہ دوں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں، شاہ جی یہ میرا جملہ سماعت فرمانا ہے. اس پورے طعام کے پراسس میں میں کہوں گا مولا علی آپ کا عمل سے روٹی دینا ہے. اون کاٹنا آپ کا کام نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب علی نے جب دسترخوان رکھا تیسرے دن تو روٹیاں اٹھا کے نا کس کو دیا جا کے؟ جناب سیدہ نے کہا میری روٹی بھی لے لو. جناب حسن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہماری بھی بی بی فضہ نے بھی کہا روٹیاں لے لو. علی آقا تو روٹی جا کے پہنچایا، لگتا ہے جیسے تو عام کے پہنچانے کا ذریعہ بنا، اصل کھلانے والی کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اصل سارا اون کاٹنے والی کون ہے؟ چکی جو ٹھیک کرنے والی کون ہے؟ چکی پیس کر ان کو آٹا بنا کے پھر روٹیاں پکا کے سب کچھ تیار کر کے دینے والی کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ ہے یا نہیں ہے؟ جب سیدہ طاہرہ ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، جناب علی وہاں خود موجود ہیں، دینے والے ہیں. پھر اللہ نے بھی عدل کے ساتھ تمام رسالتوں کا اجر بی بی پاک کو مرکز بنایا ہے. میری رسالتوں کا اجر کن کی محبت ہے؟ ان کی محبت ہے. جو ان سے تعلق رکھیں گے وہ اہل بیت ہیں. اہل بیت وہ ہیں جو ان سے تعلق رکھیں، جو نبی سے تعلق رکھیں وہ اہل بیت نہیں ہیں. مودت کا جو حکم ہوا وہ بی بی کے حوالے سے ہوا. اِلَّا الْمَوَدَّةَ، اے صحیح ہے ماشاءاللہ. فِي الْقُرْبَى، قربہ کون ہے؟ بی بی پاک. جن کا بی بی سے تعلق ہے ان سے مودت کرو. تو مودت کا مرکز کون بنی؟ بی بی. اب مودت کے مرکز بی بی کے رشتہ دار کون ہیں؟ ہم فاطمہ و بالوہا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کو بلندر صلوات پڑھ دیجئے. اللہم محمد و آل محمد. انما نطعمکم لوجہ اللہ. وجہ اللہ پہ بحث کرنی ہے ابھی. انما نطعمکم لوجہ اللہ. لا پھر آ گیا جناب لا نرید منکم. وہ جو لینے آئے تھے مسکین و یتیم و اسیر، تم سے ہم لا نرید، ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے. کم مانے تم سے. کیا کہا جا رہا ہے؟ لا نرید منکم، اے یتیم و مسکین و اسیر ہم تم سے کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ جزا کا نہ شکریہ کا. یہ نہیں ہے کہ ہم ارادہ ہی نہیں رکھتے. غور نہیں فرما رہے. ہائے اب پتہ لگا کہ تم سے ہم جزا نہیں لینا چاہتے، تم سے شکریہ ہم ادا نہیں کروانا چاہتے. کوئی ہے جو جزا بھی دے گا. کتنا بڑا عمل ہے آل محمد کا کہ لینے والے شکریہ ادا کرتے ہیں. لینے والے
بدلہ میں ان کو جزا دیں گے، لیکن یہاں لینے والوں سے جزا نہیں لی جا رہی۔ اب میں جملہ کیوں نہ کہہ دوں، لینے والوں سے جزا نہیں لے دی جا رہی، بھیجنے والے سے جزا لی جا رہی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں فرمایا یا نہیں فرمایا؟ جزا دی ہے یا نہیں دی؟ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ آگے جو آیت آئی ہے تو جزا پہ کس نے دی ہے؟ شکر گزار کون ہوا ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ بھی جانتے ہیں ہمارا عمل اس معیار کا ہے، اس میں جزا بھی ضروری ہے، شکریہ بھی ضروری ہے۔ انہیں بھی معلوم ہے کتنا بڑا عمل ہے ان کا، یار کیا ہوا؟ اب اسی پہ بحث کریں، کیا اس میں کیا ہے؟ اس عمل میں جزا بھی ہے۔ جزا کیا ہوتی ہے؟ شکریہ بھی ہے۔ وہ شکریہ کیا ہوتا ہے؟ غور نہیں فرما رہے آپ؟ جزا پہلے ہے، شکریہ بعد میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے جزا ضروری ہوتی ہے، شکریہ بعد میں ہوتا رہتا ہے۔ شکریہ ہمیشہ جزا کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ جانے آل محمد کا عمل اتنی معیار کا ہے، جزا سے پورا نہیں ہوا، اللہ نے شکریہ سے پورا کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے ہمیں ابھی میں بحث کرتے ہیں جناب، اب میرے ساتھ ہو جائیں، بڑی کوشش میں کروں گا کہ آسان بحث کریں۔ اب جناب یہ جو یہاں ایک بحث ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے، اس انسان کے عمل میں کتنی چیزیں ہیں جن میں انہیں اس کا استحقاق ملتا ہے۔ جزا کیا ہے؟ استحقاق۔ شکریہ کیا ہے؟ استحقاق۔ میرے خیال آسان کروں، میں مشکل کی طرف میری رجحان ہو گیا۔ ذرا آپ صلوات پڑھیں، اللہ کرے میں کوئی آسان ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جناب ابھی بحث کرتے ہیں، یہ جو آپ عقیدہ و عمل رکھتے ہیں، عقیدے میں بھی کوئی شے ملنی چاہیے یا نہیں؟ اگر عمل پہ ملتی ہے کوئی شے تو پھر عقیدے پہ بھی تو ملنی چاہیے۔ شاہ جی بہت بڑی بات۔ اب یہیں سے میں عمل بھی لے آنا چاہتا ہوں، عقیدہ بھی لے آنا چاہتا ہوں۔ یہ عقیدہ آل محمد کا نہیں ہوگا، ان کا عقیدہ ہی توحید کا عقیدہ ہے۔ آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ جزا کون دے رہا ہے؟ جزا کون دے رہا؟ اللہ دے رہا یا نہیں؟ شکریہ عمل کے عوض میں ہوتا ہے، جزا عقیدے کے عوض میں ہوتی ہے۔ سنتے ہیں ذرا، سنتے ہیں، ابھی بحث کرتے ہیں۔ اب جب آدمی عمل کرتا ہے تو عمل کے لیے 5 فقہ کے اصول ہیں۔ دیکھیں جناب، ایک ہوتا ہے واجب، مستحب، حرام، مکروہ، مباح۔ یہ 5 ہیں جن کے اوپر استحقاق ثواب ہوتا ہے، استحقاق عدم میں عذاب ہوتا ہے۔ ثواب و عذاب کس پہ ہوتا ہے؟ ان 5 چیزوں پہ عمل کریں گے۔ اگر فعل مکروہ پہ آپ عمل کریں یا ترک کریں، استحقاق عذاب و ثواب نہیں ہوگا۔ مکروہ کریں نہ کریں برابر ختم ہو گیا۔ جب نہیں ہے تو اب استحقاق ثواب کس سے شروع ہوتا ہے؟ واجب سے۔ جب آپ واجب ادا کریں گے بنیت وجوب، پھر آپ کیا بنیں گے؟ مستحق کے ثواب۔ ثواب کا استحقاق کس سے آیا؟ واجب کے فعل پر آیا۔ یہاں جو یہ وجہ اللہ ہے، یہ واجب تو نہیں ہے، یہ روزے واجب تھوڑے ہیں۔ روزے تو رمضان کے واجب ہوتے ہیں، باقی تو واجب ہی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا روزے کہاں واجب ہوتے؟ رمضان۔ یہ جو اب آپ شروع کیے ہوئے یہ رمضان کے روزے واجب، اور جو بھی واجب ہوگا نا جب واجب، اس کے لیے نیت کس کی ہوگی؟ وجوب کی۔
روزوں کے لیے نیت وجوب، نماز کے لیے پنجگانہ کے لیے نیت وجوب، چونکہ یہ وجوب ہے۔ جب یہ وجوب ہے، اب یہ جو نظر مانی گئی یہ نظر کی بنا پہ واجب ہوئے، وجوب کی بنا پہ واجب نہیں ہوئے۔ آپ قسم رکھ کہتے ہیں قسم ہے اور یہ میں روزے رکھوں گا، تو قسم کی وجہ سے روزے واجب ہوئے۔ عہد کرتے، عہد قسم کو کہتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ میں روزے رکھوں گا، تو یہ روزے کس کی وجہ سے ہوئے؟ بذات واجب نہیں ہے، قسم کی وجہ سے واجب ہے، نظر کی وجہ سے واجب ہے۔ چیزیں نظر کی وجہ سے واجب ہوتی ہیں، وہاں نیت اور ہوتی ہے۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، پھر پتہ لگ جائے گا کہ اللہ حب ہی پانی یا روٹی کی خواہش ہے یا اس کی محبت کی خواہش ہے۔ یہ جو واجب ہوتا ہے نا، واجب میں نیت، واجب روزے آپ رکھتے ہیں واجب کی نیت سے، لیکن جب آپ نظر مان لیں 3 دن کے روزے کی، اب جو آپ نیت کریں گے وہاں نیت بوجہ وجوب کہیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وجہ وجوب کی نیت ہوتی ہے، وہاں وجوب کی نیت نہیں ہوتی۔ یار فقہ کی کتابیں پڑھیں نا، کھولے فقہ جا کے دیکھیں، تحفے میں بھی آپ دیکھ لیں تو لکھا ہوا ہوگا، اگر اچھا تحفہ ہے تو اس میں واجب جو ہوتا ہے، اس میں واجب میں صرف واجب کی نیت ہوتی ہے، چونکہ نظر مانی تب یہ وجوب آیا۔ اگر نظر نہ مانی جاتی روزے واجب کہاں ہوتے؟ تو پھر اس کی نیت بدل جائے گی، پھر روزے والی نیت نہیں ہوگی، بے وجہ وجوب ہوگا۔ اب ضروری ہوا، اللہ آل محمد نے یہی تو کہا ہے، ہم نے وجوب میں روزے نہیں رکھے، نُطعِمُکُم لِوَجْہِ اللہ ہے۔ ہم نے وجہ وجوب میں نیت کی ہے، کس کی خوشنودی کے لیے؟ پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے ہوتے ہیں یا طعام کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ نہیں فرما رہے آپ، اللہ حب ہی کے معنی یہاں کس کے ہوں گے؟ لوجہ اللہ ہوں گے، اللہ کی محبت میں انہوں نے کھانا دیا ہے، نہ کہ اپنی خواہش طعام کی بنا پہ کھانا نہیں دیا، چونکہ یہاں نیت وجوب کی کرنی ہے۔ نیت وجوب میں توحید آتی ہے، ذات نہیں آتی۔ میں کیا کہہ، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں غرض کیا ہوگی؟ بنیت وجہ وجوب۔ جن کے وجہ وجوب سے بڑھ جائیں وہ آل محمد ہیں۔ ہائے ہائے، آپ نے روزے رکھے، کبھی کوئی آیت آئی؟ پورا مہینہ رکھا، یارا 3 دن نہیں، مہینہ، کوئی اتنی سی ایک لفظ آئی ہو، چھوٹی سی آیت آئی ہو، کبھی آئی ہے؟ معلوم ہوتا ہے وجوب پہ آیتیں نہیں آتی، جب وجہ وجوب ہوتا ہے وہاں آیت آتی ہے۔ غور نہیں فرمایا؟ صحیح، آپ نے پورا مہینہ روز قرآن بھی پڑھا، روز آئی ہے کوئی آیت نہیں آئی؟ تو پھر آل محمد کا یہ عمل جو بوجہ وجوب تھا کس معیار کا ہو گیا؟ ہائے 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 ہائے، دنیا نہیں سمجھ رہی جو میں دیکھ رہا ہوں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ان کا کوئی وجود انسانی میں کوئی پہلو ایسا نہیں رہ گیا جن کو آل محمد نے حسنہ نہ دیا ہو۔ میں نے درمیان میں بات کی، آپ سمجھ نہیں گئے میں نے حسنہ کیوں کہا ہے؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے حسنہ کی؟ حسنہ بھی بحث کریں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ عطا کر۔ معلوم ہے یہ دنیا کا حسنہ میرے پورے وجود کا تسکین کا سبب ہے، صرف یہاں نہیں، یہ حسنہ مجھے قیامت میں بھی دے۔ مولا قیامت میں تو عمل ہوگا نہیں، یہ کیا مانگ رہے ہیں؟
हाय हाय। अब यही पूछा गया मौला हसना क्या है जो यहाँ भी है और वहाँ भी है। फरमाया वो विलायत अली इब्न अबी तालिब है। खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते। अब यहाँ पर अभी हसना को मैं फिर ले आएंगे इसको पूरी तरीके से, मैं इसलिए इशारा था ना भी मैंने अर्ज किया। अब जनाब ये हुआ कि अब ये खाना खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं, नियत क्या होती है, बेवजह वजूद। क्योंकि ये नजर है, वाजिब रोजे तो नहीं है, बेवजह वजूद। ठीक हो गया यहाँ। इसीलिए अल्लाह इन आले मोहम्मद ने इन्नमा हस्र का लगाया। अगर आप मेरे साथ हैं तो समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, खुदा वास्ते जो अंदर एक बारीकी होती है उसको जो निकालना है और समझाना है, असल मकसद आया करीमा में वो होता है जो अंदर छुपा हुआ है। आयाले मोहम्मद अपने लिए तुम हासिल क्यों कर रहे हो? बस इन्नमा के माने बस, नुतइमुकुम, हम ही खिलाते हैं तुम्हें। अब मैं दूसरा तर्जुमा करूं, ऐसा तो हम ही खिला सकते हैं। और नहीं फरमा रहे। हाय हाय हाय। मैं क्या कह रहा हूं जनाब, इस दुआ में जनाब फिजा का कोई अमल नहीं, सारा अमल बीबी पाक ने किया। इसलिए ये कलमा क्या आया, कलमा हस्र आया। मैं कहूंगा आका अल्लाह तो हस्र लगा सकता है, इन्नमा युरीदुल्लाह, बस अल्लाह का यही इरादा है अहले बैत तुमसे हर किस्म के रिज्क को दूर रखे। वो तो इरादा कर सकता है। अल्लाह जाने आले मोहम्मद किस कमाल के लोग हैं। क्या फरमा रहे, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह वला नुरीदो मिनकुम। बस मेरी तरफ देखें, हस्र की इल्म कलाम, इल्म मानी और बयान में दो किस्में हैं। एक होता है हस्रे हकीकी, एक होता है हस्रे इजाफी। एक हस्रे इजाफी होता है, एक हस्रे हकीकी होता है। इसी इन्नमा नुतइमुकुम कुम तक इसमें हस्रे हकीकी भी है, हस्रे इजाफी भी। ठीक है, हस्रे हकीकी भी है, हस्रे इजाफी भी है। हस्रे हकीकी ओहो हो वो होता है। अब मैं जुमला कहूं कि किसी मौसूफ को सिफत से या किसी सिफत को खुद मौसूफ से, किसी जात को कमाल से या कमाल को, मैंने पहले कहा था मुश्किल होगी, घबराना नहीं। एक खुदा अब तो अब आदि हो गए ना यार, 17-18 दिन हो गए। ए शाल ए ठीक है, कुछ तो बोले शादी पता लगे, मैं बात ठीक कह रहा हूं। मौसूफ को सिफत से, ये खाना खिलाने वाले मौसूफ कौन है? खुद। खाना खिलाना किन की सिफत है? खिला भी ये रहे हैं, खाना खिलाना भी सिफत है। खिलाने वाले भी हैं, खाना देने वाले भी हैं। ये खाना खिलाने की सिफत किन की है? मौसूफ की। वो मौसूफ कौन है? आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है ना। खाना कौन खिला रहे हैं? इसलिए इन्नमा जो कलमा हस्र होता है, माँ कबल की नफी करता है, माँ बाद का इस्बात करता है। ये हस्रे हकीकी है कि अब तक किसी ने ऐसा खाना खिलाया ही नहीं। हाय हाय हाय। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हस्रे हकीकी।
حاصل حقیقی وہ ہوتا ہے صفت موصوف اس طرح مختص کر دیا جائے کہ جس میں کوئی دوسرا فرد شامل ہی نہ ہو سکے. نطعمکم، ہم ہی کھانا کھلاتے ہیں، ہم کھانا کھلا سکتے ہیں. خبردار حصر، آج سے پہلے ایسا کھانا نہ کسی نے کھلایا ہے نہ کوئی کھلائے گا. یہ کھانے کا حصر ہمارے ساتھ مخصوص ہے. کم مسکین و یتیم و اسیر، یہ تمہارا حصر اضافی ہے. مسکین و اسیر و یتیم اور بھی ہیں، لیکن جتنے اس کھانے کے حقدار تم ہو اور کوئی مانگنے والا نہیں. ہائے ہائے ہائے، غور نہیں فرمایا. بات سمجھ آئی؟ جیسے ہم کھلانے والے کا کوئی ہمسر نہیں ہے، تم کھانا لینے والوں کا بھی ایسا کوئی نہیں ہے. تم صحیح معنوں میں مسکین ہو، تم صحیح معنوں میں یتیم ہو، تم صحیح معنوں میں اسیر ہو. معلوم ہوتا ہے ان کا عمل کتنا صحیح. کھانا صحیح آدمیوں کو ملا یا نہیں ملا؟ جو کھانے کا استحقاق تھا صحیح ملا یا نہیں ملا؟ کتنا صحیح ملا، اتنا صحیح کہ حصر اضافی ان کے لیے ہو. مسکین و یتیم و اسیر مدینے میں اور نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. یہی حصر اضافی ہوتا ہے کہ امیدوار تو بہت ہوں لیکن دیا انہیں جائے جو اس کے اہل ہوں. مسکین و یتیم تو بہت ہے مدینے میں، لیکن یہ جو ہمارا کھانا ہے چونکہ ہم دینے والے ہی منفرد ہیں، لہذا تم لینے والے منفرد ہو. ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. تم جیسا لینے والا کوئی نہیں ہے، ہم جیسا کوئی دینے والا نہیں. ہوئے 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 ہوئے، کیسی بات ہوگی؟ آج عالمین میں نامثال آگے ملے گی. غوری نہیں فرما رہے، نامثال آگے ملے گی کیونکہ فاطمہ ہوں گی نہیں. ہائے ہائے ہائے، کون پکائے گا کھانا؟ غور نہیں فرما رہے نہ. یہ مثال اب آئے گی کبھی نہ، دوبارہ یہ ماحول پیدا ہوگا. اسی لیے ان میں کیا بنا دیا؟ حصر حقیقی بھی بنایا. حصر حقیقی آل محمد علیہ السلام کے لیے، اور حصر اضافی 3 مسکین و یتیم و اسیر کے لیے. تم جیسا کوئی لینے والا مستحق نہیں تھا، ہم جیسا دینے والا کوئی سخی نہیں تھا. ہم نے اپنے کھانے کی محبت میں نہیں دیا. غور نہیں فرمایا. نتیجہ نکل آیا یا نہیں نکلا؟ ہم نے اللہ کی محبت کو پیش نظر رکھ کے تجھے عمل کیا. کیا یا نہیں؟ جب کیا تو ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں. نہیں، تمہارا شکریہ جزا کیا ہوگا؟ غور نے پھر آل محمد عمل کرے، بی بی پاک عمل کرے اور آنے والے شکریہ ادا کرے، یہ کوئی جزا ہوگی؟ غور نہیں فرما رہے آپ؟ یہ کوئی جزا ہے ان کے لیے کہ عام آدمی اگر عام آدمی ہو اور آ کے لے جائے اور شکریہ کہہ دے، یہ کوئی جزا ہے ان کی؟ کتنا بڑا معیار ہے ان کے عمل کا. اس عمل میں عقیدہ بھی تو لے وجہ اللہ شامل ہے. لے وجہ اللہ عقیدہ ہے، عمل نہیں ہے. عمل تو روٹی پکانا ہے، عمل تو آٹا گوندنا ہے، عمل تو کاٹنا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کیا ہے؟ عقیدہ. بس اب آپ میرے ساتھ ہو جائیں. جو بھی نیکی کی جاتی ہے اس نیکی کو عربی میں حسنہ کہتے ہیں. صحیح توجہ فرمائے. اب میں علم کلام منطق کو تھوڑی سی بحث کرتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں وقت تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا اور وقت ہمیں مل جائے تو پھر اچھا ہے. رات دیر ہو جاتی ہے، تھوڑا سا وقت. اب جناب جو حسنہ ہوتی ہے نا، اس حسنہ میں حسنہ بن نہیں سکتی کہ جب اس میں حسن کی آمیزش نہ ہو. ہوئے ہوئے اب یہ بہت بڑی لمبی بحث ہے، لیکن وہ وقت اس کے لیے نہیں ہے. اس میں حسن کا ہونا
ضروری ہے. وہی حسن اس حسنہ کی تسکین ہوگا. ہو میں کیا کہ اس حسنہ کی تسکین کا نام حسن ہے. ٹھیک ہے. حسنہ کیونکہ حسن آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، حسنہ دلوں سے دیکھی جاتی ہے. اور نہیں فرما رہا ہے. حسن کا تعلق بصارت سے ہوتا ہے، حسنہ کا تعلق بصیرت سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. حسنہ کے معنی بھلائی اچھائی. اب حسنہ جو ہے، اب یہ اس پورے جسم میں کتنی چیزوں سے مرکب ہے جسم؟ 3. جسم، بدن، نفس، روح. اب یہ تینوں چیزوں کے لیے حسنہ ڈھونڈے وہ کون ہے؟ عمل آپ کیسے، آپ جو تشریف رکھتے ہیں اسی جسم سے عمل کر رہے ہیں نا، اسی جسم میں ایمان ہے، عقیدہ اسی جسم میں ہے، عمل اسی جسم میں ہے، عقیدے میں اسی کے آپ اس دن اسی جگہ آتے ہیں. تو پھر قیامت والے دن اور کون ہوگا؟ کوئی اور جسم بنے گا؟ بیچارہ یہ تپش یہ کاٹے روزے کی اور جنت میں دوسرا جائے، پھر اللہ کہاں ہے؟ عادل کہاں ہے؟ وہ بیچارہ پانی مانگ مانگ کے گھر والے سوٹے مار رہے ہیں، نہیں روزہ ہے. بیچارہ تکلیف. اچھا جنہیں روزہ ہی نہیں رکھتے انہیں کیا تکلیف ہے؟ کہیں دے سگریٹ پیتے یا پیتے گئے. ہوئے 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 ہوئے. ہائے ہائے. اللہ جانے کیسے دن گزر گئے ہوں گے ان لوگوں کے، کیسے گزارتے ہیں دن کو. ذرا وہ انسان کہاں ہے، کہاں ہے انسان کہتے ہیں آپ انہیں. ہوئے 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 ہوئے. شاہ جی کہتے ہیں آپ افسوس بہت کرتے ہیں، آپ میری دل سے دیکھیں، آرے چلتے ہیں آرے. جوان آدمی سگریٹ پیتا جا رہا بس. اس لیے یہ جسم مرکب ہے بدن سے، نفس سے، روح سے. اے اللہ ان تینوں کو جنت میں تسکین دے. عمل انہوں نے تینوں نے مل کے کیا ہے یا نہیں کیا؟ جب ان تینوں نے مل کے کیا تو پھر ان تینوں کو آرام دے. جسم کو اپنی صلاحیت جو اس کو ضرورت ہے اس کا آرام دے، نفس کو جو اس کی ضرورت ہے وہاں آرام دے، روح کو جو اس کی ضرورت ہے. توجہ نہیں فرما رہے. ہائے ہائے. یہاں تو روح غمگین ہو سکتی ہے، نفس پریشان ہو سکتا ہے، اس میں سستی آ سکتی ہے. وہ جنت میں نہ روح کے لیے تکلیف ہوگی، نہ نفس کے لیے تکلیف ہوگی، نہ جسم کے لیے تکلیف ہوگی. ہے یا نہیں ہوگی؟ وہاں کوئی نہیں ہوگی نا. اے اللہ ان کے لیے دے. اب علماء لغت نے فرمایا کہ کیا منطقیین نے کہ ایک شے ہوتی ہے مستحسن من جہت الحواس، من جہت اچھا آسان کرے، جہت الحس، حسی. اچھا آنکھیں بند ہو گئی یار. ہائے 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 ہائے. جو ہی ذرا. اچھا چلو شکر ہے شکر ہے، جاگتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات جناب جلدی جلدی سے دیکھیں میں کہاں تک آپ کو لے جاتا ہوں. ایک ہوتا ہے مستحسن من جہت الحس یا حواس. حس کیا ہے؟ حس سے مراد کون ہے؟ بدن. حس سے مراد کون ہے؟ جسم. جسم کے لیے شاید مستحسن کیا ہے؟ جہت مستحسن من جہت الہوا، ہے آنکھوں والی ہوا. یہ ہوا الو جی نہیں خیال کرا ہے واؤ یہ چھوٹی الف ہوا. ہوا جسے خواہش کہتے ہیں، نفس کی خواہش ہوتی ہے نا، کل میں نے بیان کیا. من جہت الہوا اس کو نفس کہتے ہیں. تیسری آتی ہے مستحسن من جہت العقل. اس جہت العقل کو روح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جہت العقل کیا ہو گئی؟ روح. جہت الحس ہو گیا شاہ جی جسم بدن، ہوا نفس، عقل روح. ان تینوں چیزیں یہاں مکلف ہیں. جب یہاں مکلف ہیں
तकलीफ़ें उठाती हैं, तो यहाँ तस्कीन मिलती है, कभी नहीं मिलती। ये दारुल मेहन है, दारुल अमन है, दारुल तकलीफ़ है, वो दारुल जज़ा है, दारुल अमन है। आय हाय 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 हाय, वहाँ अमन में भी तकलीफ़ें हों तो अमन क्या बनाया अल्लाह ने? ठीक है, अब अल्लाह के लिए ज़रूरी हो गया कि अल्लाह इन 14 ने हमें यही तो नमूना बताया है कि तुम हमारी पैरवी कर लो तो इन पूरे तीनों चीज़ों की तस्कीन का सारा अमल हमारी पैरवी में तुम्हें मिल जाएगा, हमारी इत्तिबा में मिल जाएगा, हमारे मानने और इताअत में मिल जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने इसके मुकाबले, जल्दी बात वक्त थोड़ा है, इसके मुकाबले में जो कयामत में मिलेगा वहाँ ये चीज़ें मिलेगी, उजरत, अज्र, सवाब, ईता, जज़ा, मुआवजा, इनाम। लेना चाहते हैं तो मेरे साथ हो जाए, मुफ्त बांट रहा हूं जरा। इधर खुश हो जाए, खुश हो जाए। अब जनाब यहाँ है उजरत, अमल की क्या होगी? उजरत। उजरत उस रिटर्न को कहते हैं, रिटर्न ये तो आपको अंग्रेजी मुझसे ज़्यादा आती है। रिटर्न को कहते हैं जिसका ताल्लुक काम या अमल के बदले में दी जाती है। जो आप सारा दिन काम करते हैं, जो आपको शाम को मिलता है, इसको अजर नहीं ख्याल करा, उजरत यार, उजरत मादा, उजरत का भी अजर है, लेकिन इसे उजरत कहते हैं। मालूम होता है जो दुनिया में मिले उसे उजरत कहते हैं। हाय 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 हाय, मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया में जो मिलती है उसे उजरत कहते हैं, जो आखिरत में मिलेगी उसे अजर कहते हैं। शाह जी मैंने जुमला दोहराया, अल्लाह जाने, अब मैं कह दूं बिल्कुल, इस दुनिया की उजरत में मैंने कमीज सिलवाई, कपड़ा भी पाक है, हलाल है, उजरत नहीं दी दर्जी को, नमाज नहीं होती। आए दुनिया, अगर तुम अजर ना दो तो इबादत कहां होगी? ऐसे आजर रिसालत क्या है? आजर रिसालत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। आजर रिसालत क्या है? इल्लल मवद्दत। अगर बीबी से मवद्दत नहीं है तो आजर कहाँ अदा हो? बिला आजर नमाजें हो रही हैं, उजरत के बगैर सवाब आजर कहाँ मिले? नमाजें मुंह पे मार दी जाए, ले जाओ, नमाजें लिए फिरते हैं। अल्लाहू 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 लिया फिरते तो अभी कुछ नहीं कहते ही नहीं, हम असल कहते कुछ नहीं है। यारा क्या कहा मैंने? बात जनाब, उजरत का ताल्लुक दुनिया से होता है, जो यहां दी जाए उसे उजरत कहते हैं, जो वहां दिया जाए उसे अजर कहते हैं। वो अजर जो आपको, मेरी तरफ देखे, खुदा वास्ते समझे, वो जो अजर आपको मिलेगा, अजर तब मिलेगा अगर अकीदा सही होगा। अकीदा सही नहीं है, अजर नहीं मिलेगा। अब बेशक मेरे ऊपर नाराज हो जाए, अकीदे के बाद अजर मिलेगा। उनकी नमाजें मुंह पे क्यों मार दी गई? अकीदा ठीक नहीं था, नमाजें तो थी। अहमियत समझे, खुदा वास्ते अहमियत समझे। वहां आपको क्या मिलेगा? इस अकीदे के बाद ये जो कुछ आप कर रहे हैं, ये क्या है? अकीदे में अमल हो रहा है या नहीं हो रहा? इसका मिलेगा अजर, और अजर मिलता है जिस्म को।
آپ کو وہاں شراب طہورا نفس نہیں پیتا، جسم پیتا ہے۔ شاہ جی شرابیں پیئیں گے نا، پیئیں گے نا، دودھ کی وہاں نہریں ہوں گی، بھینسیں نہیں ہوں گی۔ بھینس والا دودھ نہیں ہوگا، پانی ملا دیں۔ شہد کی وہاں مکھیوں والی شہد نہیں ہوگی، ہائے 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 ہائے، شہد کی نہریں ہوں گی یا نہیں، دودھ کی نہریں ہوں گی یا نہیں، ان کی زنجبیل اس کا کافور، ان کے ذائقے ہوں گے یا نہیں ہوں گے نا۔ یہ سارے کس میں آتے ہیں؟ عجر میں۔ آگے اور بتاؤں، جتنے چشمے ہوں گے، کھانے پینے، فروٹ باغات ہیں، موٹے موٹے انار اتنے ہیں۔ جب جناب گئے تھے نا جناب سلمان جناب علی علیہ السلام کے بعد جنت دکھانے کے لیے، تو سلمان کی جو نام کی حورا ہے نا، اس نے چھپ کے انار دیا۔ جناب سلمان بھی چھپ کے گئے تو اس نے چھپ کے انار دیا، ادھر انار دے، علی فرماتے ہیں سلمان میں دیکھ رہا ہوں۔ غور نہیں فرما، لطف نہیں لیتے یارا، کتنی بڑی بات ہو رہی ہے جو اس دنیا میں رہ کے جنت میں چلے جائیں، ایسے امام بنائیں نا، میں دیکھو کیا ہوتا ہے اس میں، کیا ہوگا ذرا، یہ جتنی باغات جنات تجری من تحتہا الانہار خالد، باغات اناب انگور ہیں، کھائیں گے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاں کھائیں گے۔ یہ کیا ملے گا؟ اجر۔ اچھا اور کچھ بتاؤں اجر میں کیا ملے گا؟ کہیں لے لینا یار، لے لینا۔ وہاں بڑے بڑے محل اجر میں ملے گی۔ یہ کوٹھیاں جو ملے گی، یہ مرلے نہیں ہوں گے، گزوں والے گھر نہیں ہوں گے۔ تنگ ہو گئے، یہاں تنگی میں گزارا ہے، ہائے ہائے۔ یہ جو گھر ملیں گے، یہ گھر کس میں ملیں گے؟ اجر میں۔ کہاں گھر ملیں گے؟ جنت الفردوس میں، جہاں صحیح ہوتے ہیں وہیں ملیں گے۔ یہ کیا ملے گا؟ اجر۔ ٹھیک ہے، جتنی جسم سے متعلقہ چیزیں ہیں کل کی کل اجر میں ملے گی۔ کون کھائے گا؟ جسم۔ جسم کو کیا دیا جائے گا؟ اچھا اچھا اچھا، چلو کچھ تو کیا بیچارے نے۔ اجر ملا یا نہیں ملا؟ اجر ملے گا جسم کو۔ اب آگے آیا میں مستحسن من جہت الہوا، اب آ گیا نفس۔ توجہ فرمائیں، خدا کے لیے میری طرف دیکھیے، خدا کے لیے، یہ وہ نفس ہے جس کی تسکین کا نام عرفان علی ہے۔ میں نے مقادہ سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ شاہ جی کتنی بڑی بات، پوری کتاب میں نے پڑھ دی آپ کو۔ عالم ان کی، عالم محمد کی معرفت کے، امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا، کفر کی موت میں مر گیا، جاہلیت کی موت میں مر گیا۔ تو اب یہ عرفان کس کو ملے گا؟ نفس۔ نفس کی تسکین کس میں ہے؟ عرفان علی میں، عرفان امام زمانہ میں۔ اب جتنی عرفان آپ بڑھتا جائے گا اتنی تسکین نفس میں، اس کو کہتے ہیں ثواب۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ شاہ جی نماز پہ کیا ملتا ہے؟ ہاں ہاں اونچا کہیں نا یار، میرے کان ہیں شاہ جی، میں وہاں تک کی بات سن لیتا ہوں، یہ نہیں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ثواب ملتا ہے، ثواب۔ اے اللہ، اچھا نمازوں پہ ثواب ملتا ہے، اچھا یہ بتا کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعبدون میری عبادت کرے۔ آگے ساتھ کیا ہے؟ نون کے نیچے زیر ہے، یعرفونی میری معرفت حاصل کرے۔ معلوم ہوتا ہے عبادت آئی ہی معرفت کے لیے۔ جب تک درود نہ پڑھیں نماز ہوتی نہیں۔ ہوتی ہے وہ یار، ایک جملہ ہے ساری نماز اس پہ منحصر ہے،
وہ پڑھ لی نماز ہو گئی، نہ پڑھی گئی. غور نہیں فرما رہے. اب اس نفس کو تسکین کیسے سے ملے گی؟ عرفان امام سے. امامت کے عرفان کے نام. امامت کا عرفان ہی، امامت کا عرفان ہی عرفان رسالت بھی ہے، عرفان توحید بھی ہے. جنہوں نے اماموں کو نہیں پہچانا ان کا نفس کا تزکیہ ہوا ہی نہیں. نہیں ہوا یار. میں مجھ سے نہ کھلوائیں زیادہ باتیں تاکہ دن تو اچھے گزر جائے. یہ کیا ہوا؟ اس عرفان ثواب کیا ہوگا؟ وہاں ثواب جو ملے گا کیا ہوگا؟ ہاں زور سے کہے نا. بھائی نہیں یار عرفان میں کیا کہہ رہا ہوں. وہاں جو ہمیں اس نفس کو تسکین ملے گی وہ کن کا عرفان ہوگا؟ کون ہوں گے بتانے والے؟ اور نہیں فرما رہے. ادھر سلمان فارسی بیٹھا ہوگا، ادھر ابو ذر بیٹھا ہوگا. عرفان کون بتائے؟ وہ جنت میں اس نفس کو تسکین کیسے ملے گی؟ عرفان آل محمد. جتنی عرفان بڑھتا چلا جائے گا وہاں سارا دن نمازیں تو ہوں گی نہیں. غور نہیں فرما رہے. پھر باتیں کن کی ہوں گی؟ پھر یہ نہیں پھر وہاں بیوی سے یہ نہیں کہنا کیا پکایا نمک کا میں اچھا نہیں پکایا. وہاں یہ تو ہوگا ہی نہیں. تو اس عرفان میں کن کی باتیں ہوں گی؟ اچھا نہیں لگ رہا آپ کو؟ جو یہاں عادی نہیں ہے وہاں تو پوچھتے پھریں گے عرفان کیا ہوتا ہے. اس نفس کو وہاں کیا ملے گا؟ عرفان. ہوا کیا ہوتی ہے؟ نفس. ٹھیک ہے. اس کو عرفان. کتنا عرفان ملے گا؟ ساری زندگی عرفان. کل یوم ہوا فی شان. جو ہی اٹھیں گے علی کی معرفت کا ایک نیا باب کھل جائے گا. جو ہی اٹھیں گے نیا باب اٹھ جائے گا. جو اٹھیں گے نیا باب کھلتا جائے. غور نہیں فرما رہے. اسی لیے تو کہا سمندر سیاہی بن جائیں. سیاہی ختم ہو سکتی ہے، علی کے کمالات نہیں ہوتے. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آل محمد اچھے لگے یا نہیں؟ اب بھی کوئی کہے ہیں اچھے نہیں ہیں. انہیں اللہ پوچھے، اللہ پوچھے. یہ کیا ہوتا ہے؟ عرفان کن کے لیے ہوتا ہے؟ تسکین نفس کے لیے. علم و عرفان. یہ آتا ہے ثواب میں. شادی ثواب، نمازوں کا ثواب. نماز ہو رہی ہے پھر ثواب بھی تو ہے. نہیں اچھا بہت ملے گا. خوش ہو جائے. ٹھیک ہے پڑھیں ضرور. اٹھے بیٹھے پڑھیں ضرور تاکہ کاغذ سفید نہ ہو. کوئی لکیریں ہوں ضرور. ٹھیک ہے نا. اچھا جناب اب آ گیا جناب. اس کے بعد آتی ہے جزا. میں قربان نہ ہو جاؤں. یقین کریں آپ تو کہتے ہیں میں بیان کر رہا ہوں. میں بیان نہیں کر رہا ہوتا. بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں وہیں موجود ہوں. خدا کی قسم میں آپ سے کہتا ہوں. آپ کیا سمجھے میری مجبوری ہوتی ہے یہ میں کھو جاتا ہوں ان باتوں کو دیکھ کے. پھر اب آیا جناب من جہت العقل. مستحسن من جہت العقل. یہ عقل کیا ہے؟ روح. روح پاکیزہ بن. روحانی لوگ ہو جائے. روحانی ٹکر کھایا کیا نہیں ایسے. روحانی خدا کے لیے روحانیت پیدا کر. اس وقت وہاں اس روح کو جو وہاں تسکین ملے گی کیسے ملے گی؟ جزا سے. جزا کس کی ملتی ہے یار؟ ابھی میں نے بیان کیا. عقیدے کی کیا ملے گی وہاں؟ جی ہاں جزا سے.
جو بدلے میں ملتی ہے اسے جزا کہتے ہیں. یہ خاص کر جزا بدلے، اس لیے انہوں نے کہا ہم تم سے جزا نہیں چاہتے، ہمارے عقیدے کے معیار تمہاری جزا نہیں ہے. ہمیں وہ جزا دے جو جزا دینے والا ہے. اب پتہ لگا نا آل محمد کا عقیدے کا معیار کیا ہے. ان سے جزا نہیں لیں گے، یار آئے اچھی 3 دن آئے اچھی روٹی لے کے گئے، لیکن جزا کیسے لے رہے؟ یہ عادل ہیں، عادل ہے ان کا. اگر یہاں تھوڑی سی بھی مسنگ ہو جاتی مجھ جیسا آدمی تو کافر ہو جاتا. یہ کیا ہوا انہوں نے عادل کا، ان کو عادل دے دیا. اس لیے انہوں نے کہا ہم تم سے کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتے. معلوم ہو گیا ان کا ارادہ ہی ارادہ توحید ہے. ابھی ارادے پہ مجھے آج حکم ہے نہیں بیان نہیں کرنا، اس لیے میں خاموش ہو گیا. اس لیے نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے جزا نہیں مانگتے، چونکہ جزا ملتی ہے روح کو. اور آل محمد کی روح کیا ہے؟ امر ربی. الروح من امر ربی، اور امر ربی کی جزا ملے گی. ہم بھی تو کہ ہمیں ہماری روح بھی تو ہماری روح کو جزا ملے گی یا نہیں؟ جزا ملے گی عقیدے. اوہ اب آپ میرے ساتھ ہو جائیں تو میں عقیدہ سنا دوں. شاہ جی عقیدت بلند ہے نا، ابھی جو آپ فرما رہے تھے نا ہونا چاہیے یار، ہونا چاہیے. آپ کا عقیدہ ہوگا خوشی مجھے ہوگی کہ میں ذریعہ بنا آپ کے عقیدوں کو آگے بڑھانے کا. اتنی ہمت تو میں نے دلا دی یار، آپ کو جنت تک عقیدے پہنچا دیا میں نے آپ کے. شاہ جی بازے جلدی سے بات کریں، تو ٹائم زیادہ، جلدی بات ختم کریں. عقیدے کی بنیاد کیا ہوگی؟ قرآن خود کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن ہر ایک کو ان کے امام سے اٹھائیں گے. معلوم ہوتا عقیدے کا تعلق امام سے ہوتا ہے، توحید سے بعد میں. عقیدہ کیس سے متعلق ہوتا ہے؟ امام سے. جب امام سے عقیدے کا تعلق ہے تو وہاں روح کو تسکین کیسے ملے گی اس عقیدے کو؟ بس میری بھائیو، خدا کی قسم روایات موجود ہیں، فرمایا مومن جنت میں جب چاہے گا ان 14 میں سے کسی کی ملاقات ہو سامنے ہوگا. حیدری جیسے امام کے لیے چاہے شاہ جی حیدری. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسے امام کو چاہے گا کہ اس سے ملاقات، کیونکہ روح کو تسکین دینی ہے، روح کا نام ہے عقیدہ. اب جن سے زیادہ جن سے اور ہی نہیں فرما رہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اب جن کو جن سے زیادہ عقیدت ہوگی. اب ہمیں سب سے زیادہ عقیدت صحیح سے ہے یا نہیں؟ رات دن مجالس. تو پھر مجلس کا مرکز کون ہے؟ یا جناب امام حسین علیہ السلام ہیں، یا غازی ابو الفضل العباس ہیں، یا شام کی مسافرہ ہے، یا کربلا کے شہداء اور امام سجاد علیہ السلام. یہ ہے یا نہیں؟ تو پھر آپ وہاں زیادہ اب وقت نہ لیں، ختم ہو گیا. اب وہاں جنت میں اس تسکین روح کے لیے کیا ہوگا؟ مومن کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ارادہ کرے گا ملاقات امام ہو، امام کے سامنے کھڑا ہوگا. دن میں 8 مرتبہ، رات میں وہاں دن رات تو ہوگی نہیں. دفتر جانا نہیں، چھوٹی چیل دفتر سے آئے، دفتر جانا نہیں، رات دن ہوگی، ایک ہی وقت ہوگا. نہ رات ہوگی پھر جی چاہے سو گئے تو وہی ماحول بن گیا سونے کا، جاگ گئے وہی ماحول بن گیا جاگنے کا. شراب پیئیں گے؟ شاہ جی پیئیں گے شراب؟ اچھا کئی دوسرے سننا نہیں کہتا شراب پیو بھائی، یہ نہیں کہہ رہا، یہ جنت کی شراب کی میں بات کر رہا ہوں. انہی کے عقیدے میں کیا ملے گی؟ شراب طہورہ بھی ملے گی.
جسم کو بھی اس کی تسکین ملے گی، نفس کو بھی ان کی تسکین ملے گی، اور روح کو بھی اس کی جزا ملے گی، یہ صرف اس میں کہ محمد و آل محمد کو مان لیا جائے اور ان کے حکم کی تعصیب میں عمل کر لیا جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ پروردگار بد فعل محمد و آل محمد جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے ہیں ان میں انہیں فیض المراد فرما، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع